اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، الحمدللہ آج ہمارا 15واں پارہ اسٹارٹ ہو رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سورہ اسرا بھی کہا جاتا ہے۔ اسرا یا اسرا، صحیح لفظ تو بہرحال اسرا ہی بنتا ہے کہ باب افعال سے جو ہے وہ مصدر ہے۔ ناظرین و سامعین، ہم سورہ بنی اسرائیل کا تھوڑا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ یہ سورت مکی ہے، 111 آیات کریمہ ہیں، 12 رکوعات پر مشتمل ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ اس سورت کا نام الاسرا، اس کا معنی ہے یعنی الاسرا رات کو لے جانا یا رات کو سفر کرنا۔ جب یہ لفظ با کے ساتھ متعدی ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے رات کو، یعنی ویسے الاسرا کا معنی کہتے ہیں رات کو جانا یا رات کو سفر کرنا، با کے ساتھ متعدی ہو جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے رات کو لے جانا یا رات کو سفر کروانا۔ چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں اسرا کا لفظ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام اسرا ہے۔ محققین کہتے ہیں کہ اس سورت کا نام بنی اسرائیل ہے کیونکہ اس سورت میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، بنو اسرائیل کی آیت نمبر 4 میں، یعنی اسی سورت کی آیت نمبر 4 میں اس کا ذکر ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ کئی سورتوں میں بنی اسرائیل کا ذکر ہے تو ان کا نام بنی اسرائیل کیوں نہیں جو ہے وہ رکھا گیا، تو اس کا جواب ہم پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکے ہیں کہ وجہ تسمیہ جامع معنی نہیں ہوتی۔ ناظرین، کہیں پر بھی بنی اسرائیل یعنی کسی چیز کا ذکر ہو تو ناظرین اس پر اس سورت کا نام رکھا جائے تو اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے۔ اور جیسے کہ ہم نے بتایا کہ اس کو الاسرا یا الاسرا اور بنی اسرائیل دونوں ناظرین احادیث سے اور آثار سے یہ دونوں نام ثابت ہیں۔ اس کا جو زمانہ نزول ہے سورہ بنی اسرائیل کا، تو جمہور مفسرین کے نزدیک یہ مکی صورت ہے، البتہ 3 آیات کا استثناء ہے، آیت نمبر 76، آیت نمبر 8، آیت نمبر 60، اور حضرت مقاتل نے آیت نمبر 107 کا بھی استثناء کیا ہے کہ یہ مدنی آیات ہیں، باقی یہ پوری صورت جو ہے وہ مکی ہے۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مکے میں مسلمانوں کی کثیر جماعت تیار ہو چکی تھی۔ یہ صورت سورہ القصص کے بعد سورہ یونس سے پہلے نازل ہوئی، اور ناظرین نزول کے اعتبار سے یہ 50ویں صورت ہے۔ مدینہ، مکہ، شام اور بصرہ کے علماء کی گنتی کے مطابق اس میں 110 اور کوفہ کے علماء کی گنتی کے مطابق اس میں 111 آیات ہیں۔ ناظرین، یہ 110 اور 111 جن کے نزدیک 110 ہے تو انہوں نے کوئی 2 آیات کو 1 آیت قرار دیا ہوگا، اور جن کے نزدیک 111 ہے تو انہوں نے ان کو 2 آیات قرار دیا ہوگا۔ واقعہ معراج ہجرت سے 1.5 سال پہلے واقع ہوا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صورت واقعہ معراج کے فوراً بعد نازل ہوئی ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعہ معراج کے کچھ مدت کے بعد نازل ہوئی ہو۔ سورہ نحل اور سورہ بنی اسرائیل میں مناسبت کیا ہے؟ ناظرین، سورہ نحل میں فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل نے ہفتے کے ایک دن کی تعیین میں اختلاف کیا تو ان پر ہفتے کا دن مقرر کر دیا گیا، اور اس صورت میں بنی اسرائیل کے مزید مسائل اور احکامات بیان کیے گئے۔ دونوں صورتوں میں انسان پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا ذکر ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا تھا قرآن عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہوا، کسی بشر کا کلام نہیں، اور اس صورت میں یہ بیان فرمایا کہ قرآن کو نازل کرنے سے مقصود کیا ہے۔ سورہ نحل کے آخر میں نبی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ آپ مشرکین کے مظالم اور ان کی اذیتوں پر صبر کریں، اور اس صورت کی ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی شان کی بلندی بیان فرمائی، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقعہ معراج سے فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ نحل میں یہ بیان فرمایا تھا کہ انسان کس طرح
سورج، چاند، ستاروں، دن اور رات کے تواتر حیوانات اور پرندوں سے نفع حاصل کرتا ہے۔ اور اس صورت میں یہ بیان فرمایا کہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے انسان صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، والدین کے ساتھ نیکی کرے، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرے اور لوگوں پر ظلم کرنے سے اجتناب کرے، قتل اور زنا نہ کرے، یتیم کا مال نہ کھائے، ناپ تول میں کمی نہ کرے اور دیگر برائیوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ پھر موقع ہوا ناظرین تو بنی اسرائیل میں جو مضامین ہیں اس سورہ میں وہ بھی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے اور اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل بلکہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی جو آیت نمبر ہے، آیت نمبر 1 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ ناظرین اس کا جو فرسٹ پورشن ہے وہ ہم آج کے سبق میں شامل کریں گے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے۔ باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو تو ناظرین اسے نوٹ فرما لیجئے۔ چلتے ہیں آج کے جو ہے وہ اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے لغت القرآن۔ تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق اقصیٰ، یہاں پر دونوں صورتوں میں چاہے رکیں یا نہ رکیں ناظرین یہاں پر اقصیٰ ہی پڑھا جائے گا۔ اب اس کے بعد کوئی علامت وقف نہیں، کوئی رمز وقف نہیں، تو جب ایسی سچویشن ہو کہ جہاں پر علامت وقف نہ ہو، رمز وقف نہ ہو، وہاں رکنا پڑ جائے تو ناظرین پھر ڈائریکٹلی آگے سے نہیں پڑھتے بلکہ پچھلے کلمے یا جملے سے پڑھتے ہوئے آگے کی جانب بڑھتے ہیں۔ کتنے کلمات ہیں دیکھیے، سبحانہ ایک کلمہ، الذی دوسرا، اسرا تیسرا، بی چوتھا، عبدی پانچواں، ہی چھٹا اور لیلن ساتواں، من آٹھواں، المسجدی نواں، الحرامی دسواں، الا 11واں اور المسجد گزر چکا ہے، الاقصیٰ 12واں۔ کل یہاں پر ناظرین 12 کلمات موجود ہیں اور آئیے ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ سبحان الذی، اب یہاں پر ناظرین سبحانہ میں ہا پر کھڑا زبر ہے، ہا کھڑا زبر ہا اور ہا الف زبر ہا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ نون پر زبر ہے، اسے الذی کی لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور الذی میں یا مدہ، اوپر مد کی علامت، مد منفصل کہتے ہیں، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 الف کی مقدار 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھا جا سکتا ہے۔ سبحان الذی، اچھا سبحانہ میں با ساکن ہے لیکن یہاں قلقلہ کیا جائے گا، آواز لوٹتی بھی محسوس ہونی چاہیے، صبح نہیں، سبحان الذی اسرا، را پر کھڑا زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا، بی علیحدہ، عبدی علیحدہ، ہی علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، بی عبدی ہی، یہاں پر بھی با ساکن ہے، قلقلہ کیا جائے گا، لیلن من المسجد الحرامی، لیلن، لیلن نہیں لیلن، اچھا لیلن میں لام پر 2 زبر کی تنوین سے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی ہوگا، لیلن من نہیں، لیلن من، اور من میں جب انفرادی طور پر پڑھیں گے تو نون ساکن ہوگا، ملا کر پڑھیں گے، نون پر زبر ہوگا، اس سے المسجدی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، المسجدی میں دال کے نیچے زیر سے الحرامی کی لام ساکن کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، دونوں مقامات میں الف یعنی حمزہ کو درمیان میں سے حذف کیا جائے گا، لیلا من المسجد الحرامی، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، الا المسجد الاقصی، یہاں پر بھی ناظرین آپ دیکھیں الا انفرادی طور پر پڑھیں گے تو لام پر کھڑا زبر ہوگا، ملا کر پڑھیں گے تو لام پر زبر، اس سے المسجدی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، المسجدی میں دال کے نیچے زیر، اس سے الاقصی کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے، الی المسجد الاقصی، یہاں پر قاف ساکن ہے، یہاں پر بھی قلقلہ کیا جائے گا، اقصی غلط، اقصی
قاف ساکن کو یعنی تھوڑی سی جنبش کے ساتھ یعنی یہاں سکون کیا جائے گا، اقصا۔ آئیے ناظرین، یعنی اس طرح جنبش ہو کہ آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں تو ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ناظرین یہ اقصا صاد یا اور کھڑا زبر اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، اور جس طرح یہاں پر لکھا گیا ہے صاد الف زبر صا، دونوں طریقوں سے لکھنا درست ہے۔ اچھا جی، اب کیونکہ پڑھنے میں ساؤنڈ ایک ہی ہوگا، اب یہاں پر سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے سبحان، دوسرا الذی، تیسرا عبدی، چوتھا ہی ضمیر، پانچواں لیلن، چھٹا المسجد، ساتواں الحرام، مسجد گزر چکا ہے نمبر 6 میں، اور 8واں ہے الاقصی۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب اور آیت کریمہ کی جانب، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر افعال کتنے ہیں۔ فعل مجھے ایک ہی نظر آ رہا ہے، اسرا، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف بی، دوسرا من، تیسرا الہ، 3 حروف ہیں۔ تو اب آئیے ناظرین اسماء لکھتے ہیں۔ پہلا اسم ہے سبحان، دوسرا ہے الذی، تیسرا ہے عبد، چوتھا ہی ضمیر، اور پانچواں لیلن، اور چھٹا المسجد، ساتواں الحرام، آٹھواں الاقصی۔ ناظرین و سامعین، یہ 8 اسماء ہیں اور فعل جو ہے ایک ہی ہے، اسرا۔
اچھا جی، اب اس کے بعد حروف دیکھتے ہیں. نمبر 1 بی، نمبر 2 من، نمبر 3 الہ، آٹھ اسما، ایک فعل، 8 اور 1 9، اور 3 حروف، تو کل ملا کر 12 کلمات ہیں. کل ملا کر 12 کلمات ہیں. اچھا جی، سب سے پہلے ناظرین چلتے ہیں اسما کی جانب. تو پہلا اسم آپ دیکھیے، سبحان. سبحان کا معنی ہوتا ہے پاک ہے، پاکی یا پاک ہے. اچھا، ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں مطلب معلوم نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک ہے، اللہ کی پاکی ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر چیز جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے اس سے اس کی پاکی ہے. اس کے بعد ناظرین یہاں پر اگلا جو اسم ہے وہ ہے الذی. الذی اسم موصول ہے. موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا. چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں. اور یہ واحد مذکر کے لیے اس کا معنی وہ جو، اس کا معنی ہے وہ جو. اچھا ناظرین، اس کے علاوہ بھی کوئی معنی اس میں موصول کے اعتبار سے واحد مذکر پر دلالت کرے گا تو وہ معنی بھی لینا درست ہو سکتا ہے. اس کے بعد ہے عبد. عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، ٹھیک ہے نا. عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور عباد اس کی جمع ہے، بہت سے بندے. جب ہم کہتے ہیں عبداللہ، اس کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ. اچھا، بعض اوقات تھوڑا سا ناظرین اس صورت میں ایک ابہام پیدا ہو جاتا ہے جب کسی کا نام ہو عبد النبی، ٹھیک ہے نا، تو نبی کا بندہ مراد نہیں ہوتا، نبی کا غلام. کیونکہ فقہ کی اصطلاح میں ناظرین جب عبد استعمال ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے لیے ہوگا، تو اللہ کا بندہ یعنی اس کی طرف منسوب ہوگا. جب کسی بندے کی طرف منسوب ہوگا تو وہ غلام کے معنی میں ہوگا. اور فقہ کی اصطلاح میں عبد کہتے ہی غلام کو ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ہونا چاہیے، او جی شرک کر لیا. جیسے مثال کے طور پر ناظرین کوئی اگر اپنے آپ کو غلام تصور کرنے کے لیے کہے کہ میں جی عبد شیخ عبد القادر جیلانی ہوں یا عبد خواجہ غریب نواز ہوں، تو بندہ ہرگز مراد نہیں ہو سکتا، وہ غلام مراد ہوتا ہے. تو اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیں. تو یہ عبد عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہی واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے. واحد مذکر غائب کی ضمیر اگر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے. جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. اور منفصل ہونے کی صورت میں ہوا کی شکل میں ہوتی ہے. ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس اس، اس کا معنی ہوگا وہ اس اس. اس کے بعد لیلن. لیل کہتے ہیں رات کو، لیل کہتے ہیں رات کو. اور لیالن اس کی جماعت، یہ لیال بہت سی راتیں. عام طور پر ناظرین جب ہم خاص طور پر ادب کی کتب پڑھتے ہیں، ادب کی بکس پڑھتے ہیں، تو اس میں لیل و نہار یا اشعار میں بھی استعمال ہوتا ہے لیل و نہار. تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں. اس کا معنی ہوتا ہے دن، رات اور دن. لیل رات اور نہار دن. تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، لیل و نہار. اچھا جی، اس کے بعد ہے مسجد. مسجد کا معنی مسجد ہی ہے، ٹھیک ہے. مسجد اس میں ظرف ہے، ظرف مکان ہے. مسجد سجدہ کرنے کی جگہ. اور جہاں پر ناظرین مسجد ایک مرتبہ بن جائے، جائے نماز کی بات نہیں ہو رہی، وہ فقہی معاملہ ہے، مسائل ہیں وہاں، یہاں پر اس کی گنجائش ابھی نہیں ہے. لیکن میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ایک مرتبہ کہیں پر مسجد بن جائے کہ جی یہ مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، تو ناظرین وہ ساتوں زمین نیچے اور ساتوں آسمان تک وہ مسجد ہی رہتی ہے، وہ پھر چینج نہیں ہوتی. تو مسجد ہم عام طور پر اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. مساجد اس کی جمع ہے. انما یعمر مساجد اللہ. تو مسجد بھی یوز ہوتی ہے، یوز ہے قرآن کریم میں، اور مساجد بھی قرآن کریم میں یوز ہوا ہے. دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. مسجد ایک مسجد اور مساجد بہت سی مسجد ہے.
تو یہ دونوں اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے الحرام، حرام کہتے ہیں حرام کو، فلاں چیز حرام ہے۔ مسجد حرام کو مسجد حرام کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ہے کہ مسجد حرام جس مقام پر ہے نا وہ حدود حرم ہے، ٹھیک ہے نا، تو بہت سی چیزیں جو عام زندگی میں جائز ہیں لیکن حدود حرم میں آ کر وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ناظرین، حدود حرم میں جو ہے وہ جب محرم آتا ہے نا، یعنی عمرہ کرنے والا یا حج کرنے والا، تو عمرہ کرنے والا جب عمرے کی نیت سے آتا ہے تو وہاں پر احرام کی حالت میں آتا ہے، اور پھر وہاں پر احرام کی حالت میں خوشبو ممنوع، اسی طریقے سے اور بھی چیزیں ممنوع ہو جاتی ہیں۔ حرم کا شکار کھیلنا، یہ شکار کرنا یہ ممنوع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہت سی چیزیں جو عام زندگی میں اور جگہوں پر حلال ہوتی ہیں یہاں پر آ کر حرام ہو جاتی ہیں، تو اسی لیے اس کو مسجد حرام یعنی حرمت والی مسجد، اور یہ حرام عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اقصی، اقصی کا معنی ہوتا ہے ناظرین بہت دور، اقصی کا معنی ہے بہت دور، اور یہ مسجد اقصی جو ناظرین فلسطین میں ہے، جسے ہم مقبوضہ بیت المقدس کہا کرتے ہیں، تو بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، مسجد اقصی بھی قرآن کریم میں مسجد اقصی جو ہے استعمال ہوا ہے، اور یہ بڑی بابرکت جگہ ہے۔ الذی بارکنا حولہ، میرے رب نے فرمایا نا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں، اللہ رب العالمین اس مقام کو سلامت رکھے۔ ناظرین اس کے بعد چلتے ہیں افعال کی جانب۔ اسرا، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ اس نے سیر کرائی، اس نے رات میں سیر کرائی یا اس نے رات میں سفر کرایا۔ آئیے ناظرین حروف کی طرف چلتے ہیں۔ پہلا حرف بی، اچھا جی بی جو ہے ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، بدل کے معنی میں ہوتا ہے یہاں، اور بعض اوقات کا کو کی کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر کو کے معنی میں ہے۔ پھر اس کے بعد من ہے، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و ان۔ اس کے بعد الا غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ناظرین 12 کلمات میں کل 5 کلمات ہیں جو عام طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں، کون کون سے ہیں تو ذرا دیکھ لیجئے۔ نمبر 1 عبد، نمبر 2 لیل و نہار، نمبر 3 مسجد اور مساجد، نمبر 4 حرام، نمبر 5 میں منوان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ سین باب پیش صبح، ہا کھڑا زبر ہا یا ہا الف زبر ہا، نون لام زبر نل، لام زبر لا، ذال یا زیر دی، سبحان الذی، حمزہ سین زبر اس، را کھڑا زبر را، اسرا، با زیر بی، عین با زبر عب، دال زیر دی، ہا کھڑی زیر ہی، بی عبدہی، لام یا زبر لئی، لام میم دو زبر لم، میم زیر مین، نون لام زبر نل، لئی لم مینل، میم سین زبر مس، جیم زیر جی، دال لام زیر دل، مسجد دل، ہا زبر ہا، را الف زبر را، میم زیر می، من المسجد الحرامی، حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل، میم سین زبر مس، جیم زیر جی، دال لام زیر دل، الی المسجد ال، حمزہ قاف زبر اق، صاد کھڑا زبر صا یا صاد الف زبر صا، الی المسجد الاقصی۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں آپ پڑھتے ہیں۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ و لفظ ترجمے کی جانب۔ سبحانہ پاک ہے، الذی وہ جو، اسرا اس نے سیر کرائی، بھی کو عبدی بندے ہی اپنے، لیلن راتوں رات، من سے، المسجدی مسجد، الحرام حرام، الا تک، المسجدی مسجد، الا طرف، المسجدی مسجد، الاقصی اس سے مراد اقصی ہے۔ آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ہر عیب سے پاک ہے وہ جو اپنے مکرم بندے کو رات کے ایک قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ ناظرین، یہ لفظی ترجمہ، حرف بہ حرف ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ بلکہ ہم نے با محاورہ ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اب ہم آپ کی خدمت میں ناظرین جو تفسیر ہے وہ عرض کریں گے، اور تفسیر جو ہم عرض کر رہے تھے وہ ناظرین آیت نمبر 126 کی، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ تو ناظرین اس میں ہم نے بدلہ لینے کے حوالے سے جو اصول تھا، جو قانون تھا، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اب ناظرین یہ بھی فرمایا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اس آیت میں مسلمانوں کو عدل و انصاف، بدلہ لینے میں بھی عدل و انصاف کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس آیت میں اس کے دو مرتبے بیان کیے گئے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، ٹھیک ہے نا، اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے۔ یعنی اگر تم بدلہ لینے میں رغبت کرو تو بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرنا، کیونکہ زیادتی کرنا ظلم ہے، اور تم کو ظلم کرنے سے اللہ تعالیٰ اور اس کا نبی روکتا ہے۔ اور اس طرز بیان میں یہ رمز اور تعریض ہے کہ اگر تم بدلہ لینے کو ترک کر دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ اولا اور زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد یہ فرمایا کہ اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھا ہے۔ پہلے رمز اور تعریض کے طور پر فرمایا کہ بدلہ نہ لیا جائے، اشارتاً فرما دیا، کیونکہ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو پتھر مارا، ٹھیک ہے، پتھر لگا سیدھا آ کر جو ہے وہ سر پر، پیشانی پر، ٹھیک ہے، اور خون بھی نکل آیا، غصہ بہت آیا۔ یا کسی نے تھپڑ مار دیا، یا کسی نے گھونسا رسید کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے کہا جائے کہ بدلہ لیں، تو مجھے بتائیں کہ اس نے پتھر کتنی رفتار سے مارا تھا، آپ کو اتنی رفتار سے مارنا ہے، کتنا مارا تھا اتنا مارنا ہے۔ آپ تو غصے میں زیادہ مارو گے نا، ذرا سا بڑا پتھر اٹھاؤ گے اور پھر زیادہ رفتار کے ساتھ، قوت کے ساتھ مارو گے، جو زیادہ قوت آپ نے استعمال کی اس کا حساب کون دے گا؟ بڑا پتھر لیا اس کا حساب کون دے گا؟ اچھا، آپ کو اگر کہا جائے کہ جی چلیں جی انہوں نے آپ کو تھپڑ مارا تھا، گھونسا مارا تھا، آپ بھی مار دیجیے، ٹھیک ہے، تو مجھے بتائیں کہ اس نے جتنی رفتار سے مارا تھا تو آپ غصے میں آ کر اتنی رفتار سے ماریں گے یا زیادہ رفتار سے، یا زیادہ قوت سے، گھونسا ہو یا تھپڑ ہو؟ تو یہ جو زیادہ قوت سے مارا اس کا حساب کون دے گا؟ اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیں اشارتاً فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اگر تمہیں یہ ہے کہ میں زیادہ جو ہے قوت سے ماروں گا، زیادہ قوت سے بدلہ لوں گا، تو وہ حساب کون دے گا؟ کیونکہ یہاں پر تو عدل و انصاف کا حکم ہے۔ تو پہلے اشارتاً فرما دیا، اب فرما دیا کہ یعنی صبر کر لو تو صبر بہت اچھا ہے، اور اس آیت کے اس حصے میں صراحتاً کہ بدلہ نہ لیا جائے تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور بدلہ لینے کی بنسبت صبر کرنا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قرآن مجید کی ناظرین کچھ آیات بھی ہیں جس میں فرمائے کہ بدلہ لینا، ظلم کا بدلہ لینا جائز ہے، لیکن بدلہ لینے کے بجائے صبر کرنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 39 سے لے کر 43 تک، وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ وَجَزَاءُ السَّيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا
فمن عفا واصلح فاجره علی اللہ انہ لا يحب الظالمین ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیہم من سبیل انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور. اور جو لوگ کسی کے ظلم کا شکار ہوں وہ بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، پھر جو معاف کر دے اور نیکی کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، بے شک اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. اور جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کے بعد بدلہ لے لیا تو ان لوگوں پر گرفت کا کوئی جواز نہیں. گرفت کا جواز تو صرف ان لوگوں پر ہوگا جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نہایت دردناک عذاب ہے. اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ ضرور ہمت کے کاموں میں سے ہے. اتنا آسان نہیں ہوتا صبر کرنا، لیکن جب صبر کر لیا. اور میں یہاں پر اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ نماز پڑھنا بہت اہم عبادت ہے، اور ناظرین سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. اچھا، روزہ بہت اہم عبادت ہے، زکوٰۃ بہت اہم عبادت ہے، حج کی بڑی امپورٹنس ہے، ٹھیک ہے نا. یہ سارے پلرز ہیں نا، یہ سارے پلرز ہیں دین اسلام کے. لیکن اچھا، بلا شبہ نماز پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی معیت میں ہے، حج ادا کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، روزہ رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی معیت میں. لیکن کہیں پر قرآن کریم میں فرمایا نہیں ہے کہ ان اللہ مع المصلین، ان اللہ مع المزکین، ان اللہ مع الحاجین، ان اللہ مع الصائمین. کہیں نہیں فرمایا، لیکن یہ ضرور فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ناظرین و سامعین، یہ تمام عبادتیں اگر ان میں بھی دیکھا جائے تو ہمیں جگہ جگہ پر صبر نظر آئے گا. تو صبر ایک ایسا عمل ہے. اچھا، آپ کے ساتھ کسی نے بڑا ظلم کیا نا، اور آپ بدلہ لینے کے باوجود، بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود آپ خاموش ہوتے ہیں اور اسے اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں اور آپ خاموش ہوتے ہیں. آپ کی خاموشی جو ہے نا اس کے لیے زہر قاتل بن جائے گی اور بن جاتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ پھر جو آپ کی طرف سے بدلہ لیتا ہے نا، وہ تو عزیز ذو انتقام، غالب ہے، انتقام لینے والا ہے. میں نے کہیں پڑھا بھی کہ جب بندہ خود اگر کہیں بدلہ لیتا ہے تو پھر قدرت کی طرف سے مدد نہیں ہوتی، لیکن جب بندہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ اسے دیکھتا ہے. تو اسی لیے ناظرین، اچھا، جہاں پر عزت نفس کا معاملہ ہو تو وہاں پر تو آپ بول سکتے ہیں، آپ اپنے حق کے لیے بالکل کہہ سکتے ہیں. لیکن جہاں پر عزت نفس کا معاملہ نہ ہو اور خواہ کہیں لگا ہوا ہے ایسے ہی، تو چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے انتقام لیتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے ناظرین دیکھا، تجربہ اس بات پر شاہد ہے. میں نے کئی لوگوں کو یہ مشورہ بھی دیا، الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا فائدہ ہوا. اور پھر خاموش رہنے سے یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے نا. اب اللہ تعالیٰ جانے وہ جانے، چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت فرماتا ہے. یعنی ماں کے ایک اولاد سے کچھ کہا جائے تو ماں برداشت کرتی ہے، باپ برداشت کرتا ہے، تو ماں سے 70 گنا میرا رب محبت فرماتا ہے، تو وہ کیسے گوارہ فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ظلم کرنے سے بھی محفوظ فرمائے اور صبر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ کہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، کہاں سے؟ جی، چکوال سے. سنائیے. جی مفتی صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آج 15 پارہ ماشاء اللہ آپ سب کو یہ بہت مبارک ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب جی، ہم نے بات کری سیال پور سے. جی بیٹا سنائیے. جی، آپ کو یوم ولادت آپ کو بہت جزاک بہت اللہ بیٹا. مبارک ہو. جزاک اللہ. سنائیے بیٹا. اور میرا بھی پورا قرآن نہیں ہوا، میرے 3 پارے ہی پڑھنے ہوئے. انشاءاللہ وہ بھی ہو جائیں گے بیٹا. سنائیے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری
عبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. جزاک اللہ خیر. صدق اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے اور آپ کا حفظ قرآن بھی مکمل فرمائے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ مفتی صاحب راول پنڈی سے. سنائیے. جی مفتی صاحب میری والدہ صاحبہ کے لیے دعا کروا دیجیے کہ کافیہ لے لیں. انشاءاللہ بالکل. میں سب سے کہوں گا کہ وہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی والدہ محترمہ کو صحت عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام مسجد الحرام الا المسجد الاقصى. اور ہر عیب سے پاک ہے وہ جو اپنے مکرم بندے کو رات کے ایک قلیل وقفے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا. اچھا، اور ہر عیب سے پاک ہے اور نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ہر عیب سے پاک ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہر عیب سے پاک ہے وہ جو اپنے مقرر بندے کو رات کے ایک قلیل وقفہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ ناظرین و سامعین. اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو وقت ہے اپنے اختتام کو پہنچا، اور یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے جو ہے وہ لائیو دیکھا کرتے ہیں، اور ناظرین صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے. اور ناظرین الحمدللہ آپ سب کو ہی بہت مبارک ہو کہ 14واں پارہ مکمل ہوا، 15واں پارہ اسٹارٹ ہوا. اللہ تعالیٰ اس سفر کو جاری و ساری رکھے، اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، آپ ہیں ہمارے ساتھ اس سفر میں، تو یہ سفر انشاءاللہ اسی طرح جاری و ساری رہے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم سے جوڑ دے. ARYQ TV کا یہی مقصد ہے، یہی ایم ہے، اور الحمدللہ اس میں ظاہر کامیابی ہے. اس میں ARY کے جو اونرز ہیں، جو ہماری ARYQ TV کی مینجمنٹ ہے، جتنے ڈائریکٹرز ہیں، جتنے ہمارا اسٹاف ہے، وہ سب مبارکباد کا مستحق ہے. ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا. ناظرین و سامعین، www.aryqtv.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، انسٹاگرام پر، فیس بک پیج پر، یوٹیوب پر، اور یوٹیوب پر خاص طور پر آپ اس پروگرام کے نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کریں تو ناظرین جو پروگرام آپ دیکھنا چاہیں اس کا ایپیسوڈ وہ دیکھ سکتے ہیں. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.